بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، غزوہ تبوک سے واپسی کے فوراً بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کام فرمائے۔ ایک تو جہاد سے گریز کرنے والوں کی زبردست سرزنش فرمائی، اور دوسرا منافقین کے دارالمشاورت یعنی مسجد ضرار کو مسمار کروا دیا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد سے پہلو تہی کرنے والوں کو اپنے طور پر کوئی رعایت دینے کے بجائے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور پھر قرآنی آیات نازل ہونے پر یہ معاملہ فیصل کیا گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم نویں سن ہجری کے اہم اختتامی واقعات پر روشنی ڈالیں گے، اور آج ہم نیک سیرت، صاحب ایمان اور عاشق رسول شاہ حبشہ جناب نجاشی کے انتقال کی تفصیل بھی بیان کریں گے، اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے انتقال پر کیا رد عمل ظاہر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی سن 9 ہجری میں ہوا، اس کی تفصیل بھی آئے گی، اور اس کے علاوہ یمن میں کس کس کو عمال بنا کر بھیجا گیا وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور ہاں، مدینہ المنورہ کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھتے دیکھتے رئیس المنافقین قرار پانے والا عبداللہ بن ابی بھی انتقال کر گیا، وہ ذکر بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہوگا۔ گفتگو کا آغاز نویں سن ہجری کے حج اور سورہ برات کی شان نزول کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 9 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری کو پہلے حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو حج کروائیں۔ وہ اہل مکہ کے امیر تھے۔ اب سن 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے 300 عازمین حج کے ساتھ عازم سفر ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ 20 اونٹ بھیجے، انہیں اپنے دست مبارک سے قلادے پہنائے اور تیار فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 اونٹ لے کر گئے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر قافلے کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا حضور نے میری جگہ آپ کو امیر حج مقرر کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مجھے حضور نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو سورہ برات پڑھ کر سناؤں۔ امام ابن جریر طبری امام سدی سے روایت کرتے ہیں کہ جب سورہ برات کی تقریباً 40 آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ابو بکر کے ذریعے حج میں سنانے کے لیے بھیجا، اور انہیں اس سال امیر حج مقرر فرمایا۔ مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر حضرت ابو بکر ذوالحلیفہ کے قریب شجرہ کے مقام پر آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے روانہ کیا۔ حضرت علی نے وہ آیات ابو بکر سے لے لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس چلے آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میرے متعلق کوئی بات وحی میں نازل ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مگر میں نے چاہا کہ اس پیام کو صرف میں پہنچاؤں یا میرا کوئی قریبی رشتہ دار پہنچائے۔ ابو بکر، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ غار میں رہے اور تم حوض کوثر پر میرے مصاحب رہو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ،
بے شک میں اس سے خوش ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر دوبارہ امیر حج کی حیثیت سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سورہ برات کی اطلاع دینے کے لیے مکہ آئے۔ قربانی کے دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے پاس نہ رہے اور کوئی شخص برہنہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ جس کے ساتھ رسول اللہ نے معاہدہ کیا ہے صرف اس کی مدت تک وہ معاہدہ جائز سمجھا جائے گا، اس کے بعد منسوخ سمجھا جائے گا، اور یہ کہ اللہ جنت میں مسلمان کے علاوہ کسی کو داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر پر مشرکوں نے کہا کہ ہم خود بھی تمہارے اور تمہارے ابن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے اپنی برات کرتے ہیں، اور اس کا جواب نیزے اور تلوار سے دیں گے۔ کہنے کو بچے کچے مشرکین تو یہ کہہ آئے، مگر وہاں سے واپس آ کر مشرکین نے ایک دوسرے کو ملامت کی کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تمام قریش تو مسلمان ہو چکے ہیں، اب تم بھلا کر کیا سکتے ہو؟ بہتر ہے کہ تم بھی اسلام لے آؤ۔ محمد بن کعب وغیرہ سے مروی ہے کہ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج مقرر فرما کر مکے بھیجا، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ برات کی 30 یا 40 آیات دے کر مکۃ المکرمہ بھیجا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کو سر عام لوگوں کے سامنے پڑھا، جن میں 4 ماہ کی مہلت مشرکین کو دی گئی تھی کہ اس مدت میں وہ حرم میں رہ سکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرفہ کے دن یہ آیات انہیں سنائیں، اور 20 دن ذی الحجہ کے، محرم، سفر، ربیع الاول اور 10 دن ربیع الثانی کے انہیں مہلت دی۔ اس کے علاوہ خود لوگوں کے گھروں میں اس حکم کو سنا دیا گیا کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے گا اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا برہنہ طواف کرے گا۔ ناظرین کرام، اس سال صدقات فرض کیے گئے اور ان کے وصول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمال مختلف مقامات کی طرف بھیجے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے عازم سفر ہو چکے تھے تو سورہ برات کا نزول ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کاش آپ یہ اہم صورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک بھیج دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت سے کوئی فرد ہی اس کا صحیح حق ادا کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا، سورہ برات لے کر مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہو جاؤ۔ جب لوگ یوم نحر کو منی میں جمع ہوں تو یہ سورت پڑھ کر سنا دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ برات یوم نحر کو پڑھ کر سنائی۔ فرمایا، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، کوئی عریاں جسم طواف نہیں کرے گا، کیونکہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ حج کرتے تھے اور رات کے وقت عریاں جسم طواف کرتے تھے۔ یہ وہ کلمات بلند آواز سے کہتے تھے، لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملکہ وما ملک، نعوذ باللہ۔ عریاں ہو کر طواف کرنے کے بارے میں لغو منطق یہ تھی کہ میں آج اس طرح طواف کر رہا ہوں جس حالت میں میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا۔ مجھ پر ایسی کوئی چیز نہیں جس کے ساتھ ظلم ملا ہوا ہو۔ جو کپڑوں میں طواف کرنا چاہتا تو وہ صرف ہمس کے کپڑوں میں طواف کر سکتا تھا۔ یہ وہ کپڑے ہوتے تھے جنہیں یا تو قریش ادھار دیا کرتے تھے یا کرائے پر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اپنے کپڑوں میں طواف کرتا تو وہ اپنے کپڑے پھینک دیا کرتا تھا اور اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ ناظرین کرام، ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں جا کر ملے
تو انہوں نے کہا کہ علی آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور؟ تو انہوں نے کہا مامور۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اس سارے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ مدینہ طیبہ لوٹ آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مسلمان عازمین کو حج کے مناسک کی تعلیم دی۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سورہ برات پڑھ کر سنائی۔ روایت یہ ہے کہ انہوں نے یہ سورہ یوم ترویہ، یوم عرفہ، یوم نحر اور یوم نفر کو منا سے واپسی والے دن پڑھ کر سنائی تھیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ سن 9 ہجری ماہ ذی قعدہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی واصل بجہنم ہوا۔ ان کے فرزند حضرت عبداللہ بن ابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے باپ کا آخری وقت ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس حالت میں آپ اس کے پاس تشریف لے چلیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، میرا نام حباب ہے۔ حضور نے فرمایا، تمہارا نام اپنے باپ کی طرح عبداللہ ہے۔ حباب شیطان کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ کا شمار فاضل صحابہ کرام میں ہوا کرتا ہے۔ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور التجا کی کہ سرکار اپنی قمیص عنایت کریں تاکہ میں اپنے باپ کو کفن کے طور پر دے سکوں۔ بلکہ طبرانی اور امام عبدالرزاق نے تو حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آخری وقت میں ملاقات کا پیغام بھی بھیجا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا، عبداللہ، کیا تمہارے دل میں یہود کی محبت ختم ہو گئی ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ میرے لیے مغفرت طلب کریں، نہ کہ مجھے جھڑکیں۔ پھر اس نے آپ سے قمیص طلب کی جس سے اسے کفن پہنایا جا سکے یا بطور تبرک قبر میں رکھا جا سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مرض الموت میں مبتلا ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے بات چیت فرمائی۔ اس نے عرض کی، میں آپ کی بات یعنی دین حق کی دعوت کی حقیقت سمجھ چکا ہوں۔ اب آپ آخری وقت پر مجھ پر ایک احسان فرمائیے کہ مجھے کفن کے لیے اپنی قمیص عطا فرما دیجئے اور میری نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام گلے شکوے بھلاتے ہوئے اسے اپنی قمیص عطا فرمائی، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہی۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے اٹھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اس نے فلاں فلاں روز یہ بات کہی تھی۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن ابی کی تمام بکواسات شمار کیے، مثلاً اس کے یہ 2 اقوال ذکر کیے، اور نہ خرچ کرو ان درویشوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ بھوک سے تنگ آ کر تتر بتر ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ تو ضرور اس سے معزز ذلیل کو نکال دے گا۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کی تفسیر خازن میں اس طرح سے تحریر ہے کہ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم غزوہ تبوک سے فارغ ہونے کے بعد مدینۃ المنورہ کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا۔ منافقین نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مسلمانوں کو ذلت والا کہا۔ اللہ ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقین کو معلوم نہیں۔ اگر وہ یہ بات جانتے تو ایسا کبھی نہ کہتے۔ منقول ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کے چند ہی روز بعد عبداللہ بن ابی
منافق اپنے نفاق کی حالت پر ہی مر گیا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ وقفے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے منافق اعظم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی واصل بجہنم ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ ابھی تک منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کے متعلق صریح حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اس کے ظاہری اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات قبول نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل اس طرح عبداللہ بن ابی کے فرزند کی دلداری بھی فرمائی، جو پکے سچے مومن تھے، اور اس کا اثر منافقین کی جماعت پر بھی ہوا، کیونکہ اس روز بہت سے منافقین نے توبہ کر لی تھی۔ جب انہوں نے عبداللہ بن ابی کو دیکھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قمیض مانگ رہا ہے تاکہ اسے کفن دیا جا سکے، اور یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی اور اپنی رائے سے دستبردار ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ میں طوالت اختیار فرمائی اور عبداللہ بن ابی کے لیے بہت زیادہ استغفار فرمائی۔ حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی طویل نماز جنازہ عبداللہ بن ابی کی پڑھائی تھی، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی اور کی نماز جنازہ میں اتنی طوالت اختیار فرمائی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی میت کے ساتھ گئے، اس کی قبر پر قیام فرمایا، یہاں تک کہ لوگ اسے دفنانے سے فارغ ہو گئے۔ اب نماز جنازہ پڑھانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ایک تو عبداللہ بن ابی کے مومن بیٹے کی تالیف قلب کرنا ہوگا، دوسرا بنو خزرج کی بھی حوصلہ شکنی سے گریز فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ نہ پڑھاتے تو یہ اس کے فرزند دلبند اور اس کی قوم دونوں کے لیے باعث عار ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ابی کا بدلہ چکانے کے لیے اسے قمیض بھی دی، کیونکہ اس نے اس روز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قمیض دی تھی جب وہ غزوہ بدر کے روز گرفتار ہو گئے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ اس آیت طیبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید تھی، لیکن یہ آیت طیبہ اس وقت نازل ہوئی جب لوگ عبداللہ بن ابی کو دفنانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ دوسرے قول کے مطابق نماز جنازہ پڑھا لینے کے بعد نازل ہوئی، مگر پہلا قول درست ہے۔ صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر واپس تشریف لائے، کچھ ہی دیر بعد یہ آیت طیبہ نازل ہو گئی۔ امام طبرانی نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں میری قمیص ابن ابی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، مگر مجھے امید ہے کہ میرے طرز عمل سے اس کی قوم کے 1000 افراد حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ بخاری کی شرح امام قسطلانی میں درج کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی کی قوم نے یہ دیکھا
کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص سے شفاعت کی لو لگائے ہوئے بیٹھا ہے اور اسے عذاب کے دور ہو جانے کی امید ہے، تو ان میں سے 1000 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد سن 9 ہجری یا عام الفتح یعنی فتح مکہ والے سال 8 ہجری کو یمن کی طرف بھیجا۔ یمن کے ناظرین کرام 2 حصے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو ایک ایک حصے کا والی مقرر فرمایا۔ یمن کی زبان میں حصے کو مخلاف، الکورا، اقلیم اور استاق بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت معاذ عدن کی طرف بالائی یمن کے والی تھے، اسی طرح جندہ کا مشہور شہر تھا، وہیں ان کے نام پر مسجد بھی بنائی گئی جو آج تک موجود ہے اور شہرت کی حامل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ زیری یمن کے والی ٹھہرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، تنگی پیدا نہ کرنا، بشارت دینا، نفرت پیدا نہ کرنا۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ان قریب ایسی قوم کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہوگی۔ جب تم ان کے پاس جاؤ تو انہیں دعوت دو کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ رب تعالیٰ نے شب و روز میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ رب تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو اغنیاء سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ اگر وہ اس میں بھی تمہاری اطاعت کریں تو پھر ان کے بہترین جانور نہ لینا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی دعا اور رب تعالیٰ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ امام احمد نے حضرت معاذ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو فرمایا میں تمہیں اس قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جس کے دل بڑے رقیق ہیں، اس میں سے جو تمہاری اطاعت کر لے اس کے ساتھ مل کر ایسے افراد کے ساتھ جہاد کرنا جو تمہاری نافرمانی کریں۔ ابو یعلا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وصیت کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت معاذ اونٹ پر سوار تھے جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سواری کے سائے میں چل رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا معاذ ممکن ہے تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاید تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے گا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ کی کتاب کے موافق فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں تم کوئی حل نہ پا سکو تو معاذ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے موافق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت رسول اور کتاب اللہ دونوں میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ تھپ تھپایا اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جو اللہ کے رسول کو راضی اور خوش کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ 1 میل تک چلتے رہے۔
جبکہ حضرت معاذ حضور کے فرمان کے مطابق اپنی سواری پر ہی سوار رہے۔ حافظ ابن حجر تحریر کرتے ہیں کہ سیرت نگاروں کا اس میں اتفاق ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں ہی رہے، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مدینہ طیبہ واپس آئے، پھر شام چلے گئے، وہیں آپ نے وصال فرمایا۔ سیرت نگاروں کا اختلاف اس میں ضرور ہے کہ کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ والی اور قاضی بھی تھے؟ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ وہ صرف قاضی تھے۔ امام غسانی نے لکھا ہے کہ وہ مال پر نگران تھے۔ ابن میمون کی حدیث میں تصریح ہے کہ حضرت معاذ نماز پر بھی امیر تھے۔ اس سے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت معاذ والی بھی تھے۔ حضرت معاذ کی فضیلت میں بہت سی احادیث مبارکہ آئی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث طیبہ یہ بھی ہے کہ معاذ میری امت میں سے سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ان کی شان میں ہے کہ معاذ روز حشر علماء کے امام ہوں گے، اور دوسرے عامل یا قاضی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی سعادت بھی حاصل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا، اسی سے علماء کرام نے ان کے علم و فطانت اور ذہانت اور فراست کا استدلال کیا ہے۔ اگر ان میں یہ صلاحیتیں نہ ہوتیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں امارت سپرد نہ کرتے، اسی لیے ان پر بعد میں خلفائے راشدین نے بھی اعتماد فرمایا۔ ناظرین کرام، گورنری کی میعاد ختم کر کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت تھا۔ حضرت معاذ مال و متاع کے ساتھ آئے تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا کہ ان کے گزر اوقات کے بقدر علیحدہ کر کے بقیہ سارا سامان ان سے وصول کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم بنا کر بھیجا تھا، اگر ان کی مرضی ہوگی اور میرے پاس لائیں گے تو لے لوں گا، ورنہ ایک دانہ بھی نہیں لوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صاف جواب ملا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت معاذ کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا خیال ظاہر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہ کر اپنے نقصان کو پورا کر لوں، میں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو کر واپس تو چلے آئے، تاہم وہ اپنے موقف پر قائم تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے گو اس وقت تو حضرت عمر سے انکار کر دیا تھا، لیکن آخر تائید غیبی نے حضرت عمر کی موافقت کی۔ حضرت معاذ نے خواب میں دیکھا کہ وہ پانی میں غرق ہو رہے ہیں اور حضرت عمر نے آ کر نکالا ہے اور اس مصیبت سے نجات دلائی ہے۔ سو کر اٹھے تو سیدھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور خواب بیان کر کے کہا کہ جو آپ نے کہا تھا وہ مجھے منظور ہے۔ وہاں سے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور خواب کا پورا واقعہ سنا کر قسم کھائی کہ جو کچھ ہے سب لا کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، میں نے تم کو ہبہ کر دیا۔ حضرت عمر نے حضرت معاذ سے کہا اب اپنے پاس رکھو، اب تمہیں اجازت مل چکی ہے۔ ناظرین کرام، واپس نویں سن ہجری میں چلتے ہیں۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تنہا تشریف فرما تھے۔ اسی دوران حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، مسجد میں حاضری کے آداب ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا رکعتین، جب مسجد میں داخل ہو
تو 2 رکعت نماز ادا کیا کرو۔ حضرت ابو ذر اٹھے اور 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد ادا کیے۔ ان تنہائی کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت ابو ذر نے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند شرعی سوالات بھی کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک کون سے اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے راستے میں جہاد۔ حضرت ابو ذر نے پھر پوچھا کہ کس مومن کا ایمان زیادہ مکمل ہے، کامل ہے؟ فرمایا جو اخلاق حسنہ سے مزین ہو وہ زیادہ کامل ہے۔ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت ابو ذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگلا سوال تھا کہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ یہ پوچھا جو کتاب اللہ نے آپ پر نازل فرمائی اس میں سب سے افضل آیت مبارکہ کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی۔ جناب ابو ذر نے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ، انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا 1,24,000۔ اگلا سوال یہ کیا کہ ان میں سے رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 313۔ آخر میں حضرت ابو ذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ تقوی تمہارے حالات کو مزین اور آراستہ کر دے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اور وصیت فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاموشی اختیار کرو، زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اور وصیت فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسکینوں سے محبت اور ان کے پاس بیٹھنے کو محبوب جانو۔ عرض کی کچھ اور یا رسول اللہ؟ فرمایا سچ کہا کرو، خواہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ اور فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کرو۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ اسی سال ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس کی روایت کو اکثر محدثین کرام نے حدیث جبرائیل کا نام دیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم اپنی صحیح میں نقل فرماتے ہیں کہ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک ایسا شخص آیا جسے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اس پر سفر کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بال بہت کالے اور کپڑے دودھ کی طرح سفید تھے۔ وہ محفل میں سیدھا آیا اور حضور کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور آپ سے سوال کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے بتائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ طاقت و وسعت دے تو بیت اللہ کا حج بھی کرے۔ اس پر اس اجنبی شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ خود سوال بھی پوچھتا ہے
اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے متعلق کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور یوم آخرت کو حق جانو اور ہر خیر و شر کی تقدیر پر ایمان رکھو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائیں۔ ناظرین کرام، 9ویں سنہ ہجری کے باب میں اب عرب کے اہم سردار زمام بن ثعلبہ کے قبول اسلام کی تفصیل کا ذکر کرتے ہیں۔ امام ابن جریر طبری، امام ابن ہشام لکھتے ہیں کہ زمام فطرتاً سلیم الطبع تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جب سارا عرب طرح طرح کے فواحش میں مبتلا تھا، زمات کا دامن اخلاق ان سے محفوظ رہا۔ سن 9 ہجری میں جب اسلام کا چرچا سارے عرب میں پھیل گیا اور دور دور کے قبائل مدینہ آنے لگے تو زمامہ کے قبیلے نے انہیں تحقیق حال کے لیے حضور کی خدمت میں بھیجا۔ جس وقت یہ پہنچے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ زمام مسجد کے دروازے پر اونٹ باندھ کر اندر داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا۔ زمام سیدھے آپ کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ تم میں سے عبد المطلب کا پوتا کون ہے؟ حضور نے فرمایا میں ہوں۔ زمام نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد زمام نے کہا کہ اے ابن عبد المطلب، میں تم سے سختی کے ساتھ چند سوالات کروں گا لیکن تم آزردہ نہ ہونا۔ فرمایا نہیں، آزردہ نہیں ہوں گا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ کیا میں تم سے اس خدا کا واسطہ دلا کر پوچھتا ہوں کہ جو تمہارا معبود ہے، تمہارے اگلوں کا معبود ہے اور تمہارے بعد آنے والوں کا معبود ہے، کیا خدا نے تمہیں ہمارا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم ہاں۔ کہا میں تم سے اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جو تمہارا معبود تمہارے اگلوں کا معبود اور تمہارے پچھلوں کا معبود ہے، کیا خدا تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ بلا کسی کو شریک کیے ہوئے صرف اسی کی پرستش کریں اور اس کے علاوہ ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے چلے آئے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم ہاں۔ زمام نے پھر پوچھا میں تم سے اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جو تمہارے اگلوں کا اور تمہارے پچھلوں کا معبود ہے، کیا تمہیں خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب بھی اس بات میں دیا۔ زمام نے اسی طرح روزہ، حج اور زکوٰۃ اسلام کے تمام ارکان کے متعلق قسم دلا دلا کر سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات میں جواب دیتے رہے۔ یہ سوالات کرنے کے بعد زمام نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور میں ان قریب ان تمام فرائض کو پورا کروں گا اور جن جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے انہیں چھوڑ دوں گا اور اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں کروں گا۔ اس اقرار کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر اس گیسوؤں والے نے سچ کہا ہے
تو یہ جنت میں جائے گا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ زمام بن ثعلبہ شروع ہی سے فطرت سلیم رکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا دامن آلودگیوں سے پاک رہا، اسلام نے اس میں اور جلا دے دی۔ مدینہ طیبہ سے واپسی کے بعد انہیں اپنے گمراہ قبیلے کے اسلام کی فکر ہوئی اور سیدھے بنو سعد پہنچے۔ اہل قبیلہ ان کی آمد کی خبر سن کر جوق در جوق حالات سننے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ لوگ اس خیال میں تھے کہ زمام کوئی اچھا اثر لے کر نہیں آئے ہوں گے، مگر اپنی امیدوں کے برخلاف زمام کی زبان سے پہلا جملہ یہ سنا کہ لات و عزیٰ کا برا ہو۔ اپنے محترم دیوتاؤں کی شان میں اس گستاخی پر ہر طرف سے زمام خاموش، زمام خاموش، تمہیں خوف نہیں، اللہ کرے کہ تم کو جنون، برس یا جزام ہو جائے، ایسی صدائیں اٹھیں۔ زمام نے ان تمام کا یہ جواب دیا کہ تم لوگوں کی حالت پر مجھے افسوس ہے، لات و عزیٰ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ان پر ایسی کتاب اتاری ہے جو اس گمراہی سے نجات دلائے گی جس میں اب تک تم گھرے ہوئے ہو۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سنو لوگو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے تمہارے لیے ایسا پیغام لایا ہوں جس میں انہوں نے بعض چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض چیزوں سے منع کیا ہے۔ ان کی اس پرجوش تقریر کا اثر یہ ہوا کہ شام تک پورا قبیلہ اسلام کے نور سے منور ہو گیا۔ ناظرین کرام، مذہبی علوم میں زمام کو کوئی خاص کمال نہیں تھا، لیکن فہم و فراست، انداز گفتگو اور کسی کی نمائندگی میں بڑا ملکہ حاصل تھا۔ خود زبان وحی الہام نے انہیں سمجھداری کی صنعت عطا فرمائی تھی۔ ایک موقع پر آپ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ زمام سمجھدار آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے زمام سے بہتر اور مختصر الفاظ میں سوال کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ میں نے کسی قوم میں زمام سے بہتر کوئی فرد نہیں پایا ہے۔ ناظرین کرام، امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ اس سال شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اسماء بنت امیس اور صفیہ بنت عبد المطلب نے انہیں غسل دیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ چند انصاری عورتوں نے، جن میں ایک ام عطیہ انصاری بھی تھیں، انہیں غسل دیا تھا۔ ابو طلحہ نے ان کی قبر میں اترے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے تھیں۔ آپ کا نام نامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کے نام پر آمنہ رکھا، البتہ وہ اپنی کنیت ام کلثوم ہی سے زیادہ مشہور ہوئیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھیں۔ نبوت سے کچھ عرصہ قبل پیدا ہوئیں۔ اپنی والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا، اور ہم پہلے یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا، لیکن رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو گئی، جس کی وجہ ابو لہب کی اسلام دشمنی تھی۔ پہلے ان کی بہن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی، لیکن جب سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت غم زدہ رہنے لگے۔ انہیں اس بات کا بہت زیادہ غم تھا کہ حضور سے قرابت داری کا جو اہم رشتہ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 3 ہجری میں
اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور اس حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت رقیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف پھر حاصل ہوا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے ساتھ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی اور باقی عرصہ مدینہ منورہ میں ہی گزارا۔ یہ پہلے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے بیاہی گئی تھیں، مگر سورہ تبت یدا میں ابو لہب کی برائی سن کر عتیبہ اس قدر طیش میں آ گیا تھا کہ اس نے گستاخی کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرہن مبارک کو پھاڑ ڈالا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اس گستاخی اور بے ادبی سے انتہائی صدمہ ہوا، اور جوش غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بے اختیار یہ الفاظ ادا ہوئے کہ اے اللہ، اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ ملک کے شام کے راستے میں یہی ملعون قافلے کے بیچ میں سویا ہوا تھا، اور ابو لہب قافلے والوں کے ساتھ پہرا دے رہا تھا، مگر اچانک کہیں سے ایک شیر آیا اور عتیبہ کے سر کو چبا گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 3 ہجری میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، مگر ان کے شکم مبارک سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں انہیں دفن فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، 9ویں سنہ ہجری اور آج کے پروگرام کے آخر میں جناب نجاشی کے انتقال کا ذکر کرتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے اس غمخوار اور محسن نے سن 9 ہجری میں ہی انتقال فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اسی روز ان کی موت کی اطلاع دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن سنائی جس دن وہ وفات پائے۔ آپ مصلی کی طرف تشریف لے گئے، لوگوں کی صف بندی کی اور 4 تکبیریں کہیں، اور آپ نے بڑے رنج و غم کے ساتھ مدینۃ المنورہ میں ان کی موت کا اعلان کیا۔ فرمایا، مسلمانوں، تمہارے برادر صالح اسماء نے انتقال کیا ہے، ان کے لیے دعا و استغفار کرو۔ پھر صحابہ کرام کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی جانب سے نجاشی کے حبشہ میں جنازے کو حضور کی نگاہوں کے سامنے کر دیا گیا اور آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ یوں کہہ لیجئے کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں، بلکہ باقاعدہ نماز جنازہ پڑھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، 9ویں صدی اختتام کو پہنچی اور ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ حیات مبارکہ کے آخری ایام کا مبارک ذکر جاری ہے۔ 10ویں سنہ ہجری کو تاریخ اسلام یا سیرت میں اہم مقام یوں حاصل ہے کہ اس سال مکے سے اتنے زیادہ قبائلی وفود اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا۔ اگلے پروگرام میں ہم ان وفود کی تفصیل کا آغاز کریں گے اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ سن ہجری 10 ہجری کے دیگر کون کون سے
اہم واقعات تھے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔